رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کاشف الکروب وعالم الغیوب والمطلع علی اسرار القلوب والمنزہ عن الجہات والنقائص والعیوب والمستغنی عن الملبوس والمشروب والمطعوم غالب بعزتہ غیر مغلوب ظاہر بدلائلہ غیر محجوب والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین ووسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولا سیما علی بقیۃ اللہ الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء ہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین صلوات پڑھیں محمد والے عزیزان گرامی، یہ مجلس اعزا بسلسلہ شہادت رسول خدا، بسلسلہ شہادت فرزند رسول امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ وسلم علیہ اس مجلس اعزا کا انعقاد کیا گیا ہے، اور میں نے اس مجلس اعزا سے گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کی جن دو آیتوں کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، وہ سورہ مبارکہ نحل کی آیت نمبر 88 اور 89 ہے، اور ان دو مستقل آیتوں میں پروردگار اپنے نبی کی شان بھی بتا رہا ہے اور اپنے نبی کے اوصیہ کی شان کو بھی بیان فرما رہا ہے۔ یوں تو پورا قرآن جا بجا اہل بیت علیہم السلام کی شان میں قصیدہ ہی ہے، لیکن کچھ آیات اپنے مضمون کے اعتبار سے، اپنے الفاظ کے اعتبار سے، اپنے پس منظر کے اعتبار سے اور اپنے شان نزول کے اعتبار سے خاص ہیں حضرات محمد و آل محمد کے ساتھ۔ سورہ مبارکہ نحل قرآن کا 16واں سورہ، آیت نمبر 88 اور 89، ارشاد پروردگار ہے یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم، قیامت کے دن ہم ساری امتوں میں سے ایک ایک گواہ کو انہی میں سے اٹھا کر قیامت میں بلائیں گے۔ وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، اور اے میرے محبوب نبی، ان سارے گواہوں پر ہم آپ کو گواہ بنا کر قیامت میں بلائیں گے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور یہ جو ہم نے کتاب قرآن مجید آپ پر نازل کی ہے، اس میں ہر شے کا واضح بیان موجود ہے، اور یہ جو ہماری کتاب ہے ہدن، یہ اپنے وجود میں ہدایت بھی ہے،
و رحمتن اپنے قاری کے لیے رحمت بھی ہے، و بشرا اور اپنے پڑھنے والے کے لیے بشارت بھی ہے، للمسلمین جو اسلام کی نعمت اپنے پاس رکھتا ہوگا یہ تینوں چیزیں اسے نصیب ہو چلی جائیں گی۔ سورہ مبارکہ نحل میں اللہ نے آیت نمبر 88 میں ایک لفظ رکھا، وہ ہے شہید۔ ہماری اردو کی زبان میں جو ہم شہید بول رہے ہوتے ہیں وہ عمومی طور پر ہم مرنے والے کے معنی میں لے رہے ہوتے ہیں، یعنی ظاہری طور پر جو شخص جس کو شہید بھی کہا جا رہا ہوتا ہے ظاہری طور پر اس پر موت واقع ہوتی ہے، لیکن موت واقع ہو جانے کے بعد وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ قرآن کی آیت میں شہید زندہ ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ مر تو گیا، ہم کیسے کہہ رہے زندہ ہے۔ اس کی حیات دنیاوی کی بات نہیں کر رہا ہے قرآن کہ یہاں زندہ ہے، بلکہ حیات برزخی کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں جانے کے بعد بھی اس کو زندگی ہے۔ اور اب اگر کوئی کہے کہ بھئی وہاں جا کر تو عام روحیں بھی ہوتی ہیں تو اس نے زندہ رہ کے کمال کون سا کر دیا، تو اس کی دلیل یہ ہے کہ عام مردوں کے بارے میں یہ نہیں کہتا ہے وَعِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، لیکن شہداء کے بارے میں کہا گیا وَعِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اپنے رب کے پاس شہداء رزق بھی پا رہے ہیں۔ نہ وہ حیات یہاں کی حیات جیسی ہے، نہ شہداء کا رزق یہاں کے رزق جیسا ہے۔ وہ حیات بھی حیات منفرد ہے، وہ رزق بھی رزق منفرد ہے، وہ ایک الگ کیفیت ہے جس کو اپنے مقام پہ بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ جو شہداء کی زندگی بیان کی گئی ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں جن دو آیتوں میں منع کیا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو ان دونوں مقامات پر شہید ہے یعنی دنیا میں مرا ہے، اس پہ احکام جاری ہوں گے، اس کی میت کو غسل ہوگا، اس کی بیوہ عدت گزارے گی، اس کے بچے یتیم کہلائیں گے، اس کی میراث بٹے گی، عدت کے بعد بیوگی کی اس کی بیوی دوسری شادی کر سکتی ہے، یہ سارے احکامات نافذ ہوں گے۔ لیکن اس کے باوجود قرآن یہ کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو ہماری راہ میں مارا جائے اسے مرنے کے بعد بھی مردہ نہ کہو، اس لیے کہ اس کا درجہ یہ ہے نہیں کہ تم اپنی زبان سے اسے مردہ کہو، بَلْ أَحْيَاءٌ بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ مگر تم لوگوں کو شعور نہیں ہے کہ وہ زندہ کیسا ہے۔ عزیزان گرامی، 1400 سال سے قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ انسانیت جتنی ترقی کر لے شہید کی زندگی کا شعور حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو میری سمجھ میں یہ آج تک راز نہیں آیا کہ جب شہید کی زندگی کا ادراک عقل سے باہر ہے تو جسے تاریخ نے سید الشہداء کہا ہو اس حسین کی زندگی کا ادراک کون کر سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ دیکھیے یہ میں نے نص قرآنی آپ کے سامنے تلاوت کری ہے، قرآن مجید کی ایک صریح آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اور مطلق شہداء کے بارے میں بات کر رہا ہے قرآن، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو بھی اللہ کی راہ میں مر جائے، ارے جو بھی اللہ کی راہ میں مر جائے اس کے شعور تک تو ہمارا ادراک پہنچ نہیں سکتا، لیکن جس حسین نے موت اور حیات کو خلق ہوتے ہوئے دیکھا ہو، کون بتا سکتا ہے زندگی کسے کہتے ہیں، کون بتا سکتا ہے موت کسے کہہ سکتے ہیں؟ ہاں 61 ہجری تک موت کا معنی یہی تھا کہ کوئی سر کٹا کر سو جائے اور زندگی کا معنی یہی تھا کہ کوئی جیتا جاگتا دربار میں بیٹھا رہے، لیکن حسین نے 10 محرم 61 ہجری کے بعد روایت کو بدل دیا۔ حسین نے بتا دیا اب جو نیزے پر ہوگا وہی زندہ ہوگا، جو تخت پر ہوگا وہ قیامت تک مردار ہوگا۔ حسین حیات ابدی کے مالک ہیں، حسین ابن علی کو اللہ نے حیات جاویدانی عطا کر دی ہے۔ بھئی حسین کی زندگی کی میں کیا بات کر سکتا ہوں؟ میں کل نہ ہونے والی، آج ہونے والی اور کل نہ رہنے والی مخلوق، میں حسین کے ہونے پہ کیا بات کروں؟ میں نے تو تاریخ میں اتنا دیکھا جو حسین کا نام لے لے حسین اسے مرنے نہیں دیتے۔ خود حسین کی زندگی کتنی بلند ہے۔ اب سمجھ آیا مرزا دبیر نے کیوں کہا تھا جو کہ مصروف سلام شہداء رہتا ہے گو وہ رہتا نہیں پر نام سدا رہتا ہے۔ یہ حسین ابن علی کا معجزہ ہے۔
کہ جو حسین ابن علی کے نام پر اپنے کو فنا کر دے حسین اسے مرنے نہیں دیتے. السلام علی الارواح التی حلت بفنائک، سلام ان روحوں پر جو حسین ابن علی پر فنا ہو چکی ہے، جنہوں نے اپنے کو حسین میں ضم کر دیا. کون ہیں وہ روحیں؟ وہ روحیں حر کی ہیں، وہ حبیب کی ہیں، وہ عابس کی ہیں، وہ مسلم ابن اوسجہ ہے، وہ زہیر ابن قین ہے، وہ عباس ابن علی ہیں، قاسم ابن حسن ہیں، علی اکبر ہیں. یہ وہ روح ہیں جنہوں نے بظاہر اپنے کو حسین پہ ضم کر دیا، لیکن آج تک جو ذریعے حسین پر حاضر ہوتا ہے اسے حکم یہ ہے خبردار براہ راست ہماری ذریعے پر نہ ہو، پہلے عباس سے جا کر اجازت لو، عباس کے پاس جا کر اندراج کراؤ اور عباس کو کہو کہ میں حسین کے خیمے میں جانا چاہتا ہوں، میں حسین کے روزے میں جانا چاہتا ہوں. حسین کا نظر آنے والا گنبد آج بھی خیمے کی طرح ہے، اور ہو نہیں سکتا کہ کوئی حسین کے خیمے میں جائے اور عباس سے اجازت نہ لے. پہلے عباس کو اجازت لے کر کہو کہ میں آپ کے بھائی کے پاس جانا چاہتا ہوں، آپ اپنے بھائی سے بتلا دیجئے. اور جب حسین کے خیمے میں پہنچ جاؤ تو خبردار براہ راست حسین کے پاس نہ آنا، پہلے حسین کے سپاہیوں کو جا کر سلام کرو. کہو السلام علی انصار دین اللہ، السلام علی انصار ابی عبداللہ، السلام علیکم یا اولیاء اللہ و اوداہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و احباہ. پہلے حسین کے دوستوں کو سلام کرو، اور جب دوستوں کو سلام کر دو پھر چلے جاؤ حسین کے خاص دوست کی طرف جسے خاص طور پر خط لکھ کر بلایا. من الکتاب من الحسین ابن علی الى رجل الفقیہ حبیب ابن المظاہر الاسدی. حبیب سے جا کر کہو آپ تو حسین کے ایلچی ہیں، آپ تو حسین کی طرف سے رپورٹ لکھتے ہیں، ذرا میرا نام اپنے دفتر میں لکھ دیجئے اور حسین کو بتا دیجئے گا کہ آج کی تاریخ میں آپ کا فلاں زوار آیا تھا اور کئی لوگوں کے نام لکھ کر گیا ہے، وہ بھی منتظر ہیں، انہیں بھی بلا لیجئے. اس کے بعد چلے جاؤ ابراہیم مجاب کو سلام کرو جس نے اپنے آپ کو اپنی دعوت کو پیش کیا حسین ابن علی کو پکارنے کے لیے، اور جب سب سے حق مودت ادا کر دو اس کے بعد ذریعے حسین پر حاضر ہو جاؤ، اس لیے کہ حسین اسی کو قبول کرتے ہیں جو پہلے حسین کے دوستوں کا حق اتار کر آیا ہو. عزیزان گرامی، نہ جانے کتنے اماموں کے ساتھ کتنے اصحاب شہید ہوئے، میرے نبی کے ساتھ کتنے اصحاب جنگوں میں شہید ہوئے، لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی نبی اور کوئی امام اپنے صحابیوں کو ساتھ سلا رہا ہو، اپنے ساتھ سلانے پر فخر کر رہا ہو. لیکن حسین ابن علی کا معاملہ بڑا مختلف ہے. حسین نے عجیب حق میزبانی نبھایا. حسین نے اپنے انصار سے کہا ہم نے تمہیں بیابان نے بلایا تھا، ہم نے تمہیں بھوکا پیاسا بلایا تھا، مت گھبراؤ، آج تمہاری قبریں ہمارے ساتھ بن رہی ہیں. اب جب تک ہمارے قبے پر رحمت الہی کا نزول ہوگا تم برابر کے رحمت میں شریک ہو. جتنے سلام مجھے پڑھیں گے ان سلاموں میں تم بھی شریک ہو، جتنے سجدے میری ذریعہ پر ہوں گے اتنے سجدے تمہاری ذریعہ پر ہوتے چلے جائیں گے. تو اذان گرامی، شہید کا ایک معنی ہم اردو میں کہتے ہیں کہ جو غیر طبیعی موت مر جائے اسے ہم شہید کہہ رہے ہوتے ہیں. مار دیا، زہر دے دیا، گولی مار دی، یہ کر دیا وہ کر دیا، ہم اسے شہید کہہ رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک لمحے کے لیے اردو کا جو شہید کا معنی ہے اس کو ذہن سے نکال دیجئے، اور یہ یاد رکھیے کہ لفظ شہید عربی میں آیا ہوا ہے، آیت میں آیا ہوا ہے. شہید عربی کا لفظ ہے، تو جب شہید عربی میں آیا ہوا ہے تو اس کا معنی اردو میں تلاش نہیں کریں، عربی میں ہی دیکھیں کہ عرب شہید کسے کہتے ہیں، عرب کی زبان میں شہید کیا ہوتا ہے. ایک آیت میں نے تو ابھی یہی پڑھی جو موضوع ہے، اب میں ایک آیت مزید بڑھا کے پڑھ رہا ہوں تاکہ گفتگو واضح ہوتی چلی جائے. شہید گواہ، شہید کہتے ہیں گواہ کو، میں نے ترجمہ ابھی کیا. شاہد کسے کہتے ہیں؟ شاہد بھی گواہ کو کہتے ہیں. بھئی یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے ناصر مددگار، تو نصیر کون ہے؟ ناصر کا بڑا بھائی تو تھوڑی ہے. نصیر کا معنی بھی وہی ہے، مددگار. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب ناصر کا معنی بھی مددگار، نصیر کا معنی بھی مددگار، تو آخر ڈکشنری میں دو لفظ الگ کیوں ہیں؟ یہ ایک سوال ہے. اور عربی زبان کا امتیاز یہی ہے، دوسری زبانوں سے یہ زبان ڈیفرینشیٹ اسی لیے ہوتی ہے کیونکہ ہر زبان میں محدود معنی کے لیے محدود الفاظ ہیں، مگر عربی زبان میں محدود معنی کے لیے بھی لامحدود الفاظ موجود ہیں. عربی زبان وسیع ہے، اور اسی لیے اللہ نے قرآن کے لیے کس زبان کو چنا؟ عربی زبان کو. انا انزلنا القرآن عربیا لعلکم تعقلون. ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم عقل سے کام لو.
شوق نہیں تھا عربی میں نازل کرنے کا، کسی بھی زبان میں نازل کر سکتا تھا، وہ ساری زبانوں کا خالق ہے، اس نے عربی میں نازل اس لیے کیا تاکہ انسان عقل سے کام لے سکے۔ اب دیکھیے شاہد کا معنی بھی گواہ، شہید کا معنی بھی گواہ، تھوڑا سا فرق میں ابتدائی مرحلے میں بیان کر دوں تاکہ گفتگو خشک نہ ہونے پائے۔ شاہد اس گواہ کو کہتے ہیں جو کسی واقعے کی سن کر گواہی دے، کوئی واقعہ سنا اور اسے آگے نقل کر دیا، کہا جائے گا یہ اس بات کے شاہد ہیں۔ اور شہید اسے کہتے ہیں کہ جس بات کی گواہی دے رہا ہو وہ سنی نہ ہو بلکہ دیکھی ہو۔ توجہ فرمائیے گا۔ اب آئیے آیت کی طرف، سورہ نحل آیت نمبر 88 اور 89 میں اللہ کیا کہتا ہے؟ یوم نبعث فی کل امت شہیدا، شاہدا نہیں، ہم ہر گروہ میں سے ایک نبی کو اس امت پر، اب گواہ نہیں ترجمہ کروں گا میں، شہید بنا کر بلائیں گے، اور ہر نبی سے کہیں گے اپنی امت کی گواہی دو، تم نے اپنی امت کو ہمارا پیغام پہنچایا۔ اب ہر نبی اسی صورت میں گواہی دے گا جب اس نے وہاں وہ پیغام پہنچایا ہوگا، آنکھوں سے جو دیکھا تھا وہ بتا دے گا۔ سنی سنائی بات کو کہتے ہیں شاہد، یعنی جسے آپ آئی وٹنس کہتے ہیں نا، عینی شاہد۔ دیکھیں عینی شاہد، اگر شاہد اور عینی شاہد ایک ہی چیز ہے تو یہ عینی کا لفظ کیوں لگایا آپ نے؟ عینی کا لگایا تاکہ پتہ چل جائے آئی وٹنس اور ہے، دوسری وٹنس اور ہے۔ آئی وٹنس اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اور آئی وٹنس سے بعض اوقات فیصلہ بھی ہو جایا کرتا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ سامنے دو گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں ہم جتنے نبیوں کو گواہ بنا کر بلائیں گے وہ اپنی قوم پر شاہد نہیں ہوں گے، شہید ہوں گے، سن کر گواہی نہیں دیں گے بلکہ دیکھ کر گواہی دیں گے۔ آدم علیہ السلام اپنی قوم پر گواہ بنیں گے، نوح علیہ السلام اپنی قوم پہ گواہ بنیں گے، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ، ہر نبی اپنی اپنی قوم پر گواہ بنتا رہے گا۔ اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور اے حبیب آپ کا رتبہ چونکہ سب سے بڑا ہے، ہم ان 1.25 لاکھ نبیوں کی گواہی کو انڈوس کرنے کے لیے آپ کو گواہ بنا کر بلائیں گے۔ تھوڑی سی توجہ فرمائیے گا، مجھے چونکہ دو شخصیات پہ گفتگو کرنی ہے، ایک نبی ہے اور ایک امام ہے، لہٰذا میں نے ایسی آیت کا انتخاب کیا کہ اس موضوع میں دونوں شخصیات کا ذکر قدرے بہتر ہوتا چلا جائے۔ دیکھیے اب رسول کو بھی اللہ گواہ بنا کے بنائے گا، لیکن شاہد بنا کے نہیں بلائے گا، شہید بنا کر۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ رسول آنکھوں دیکھے گواہ ہوں گے، سنے سنائے گواہ نہیں بنیں گے۔ یعنی آدم جب اپنی قوم کی گواہی دے رہے ہوں گے تو اللہ حضور کو بلا کر پوچھے گا یہ بتائیے آدم نے اپنا کام پورا کر دیا تھا؟ تو اب حضور نے اگر سنا ہوا ہوگا تو گواہی پوری نہیں ہوگی، اگر دیکھا ہوگا تو کہہ دیں گے ہاں میں دیکھ رہا تھا، کام پورا ہوا۔ اسی لیے رسول کو شاہد نہیں کہا، شہید کہا۔ نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، ہاں نوح تم نے کام پورا کر دیا، حضرت نوح کہیں گے میں نے کام پورا کر دیا۔ اللہ کہے گا گواہ کہاں ہیں؟ تو حضرت نوح جا کر حضور سے کہیں گے کہ آپ آ کے گواہی دے دیجئے۔ اب روایت میں یہ موجود ہے کہ میدان محشر میں مقام محمود پر رسول اللہ فائز ہوں گے، دائیں طرف امیر المومنین ہوں گے، بائیں طرف حضرت امیر حمزہ کھڑے ہوں گے۔ پرسوں یہ روایت کسی کتاب سے گزری، اگر نام یاد آ گیا تو میں وہ حوالہ ریکال کر دوں گا آپ کو۔ روایت کا جملہ یہ ہے کہ میدان محشر سجا ہوا ہے، آدم علیہ السلام حضور کے پاس آئیں گے، یا رسول اللہ میں نے اپنی قوم کی گواہی دے دی ہے، اب اللہ مجھ سے گواہی مانگ رہا ہے، آپ چل کے بتا دیجئے، چونکہ آپ میرے بھی گواہ ہیں، آپ چل کے کہہ دیں کہ میں نے اپنا کام پورا کیا ہے۔ حضرت نوح آئیں گے، حضرت ابراہیم آئیں گے، موسیٰ آئیں گے، عیسیٰ آئیں گے۔ روایت میں لکھا ہے ہر نبی کی گواہی کے طور پر حضرت رسول خدا اپنے چچا امیر حمزہ سے کہیں گے آپ جا کے اللہ سے کہہ دیجئے کہ میرے نبی محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سب نے اپنا کام پورا کیا۔ ذرا میرے نبی کا اختیار تو دیکھیے، بلایا جا رہا ہے میرے نبی کو، کتنی بڑی بات ہے۔ ہوتا ہے نا کوئی ہمیں بھی کام کرانا ہو، اپنا بندہ بھیج دیتے ہیں جاؤ جا کے میرا نام لے دینا، تو ہمارے نام سے کام ہو جائے، جس کے نام سے سب کچھ چل رہا ہے اس کے نام سے گواہی بھی نہیں ہو سکتی ہے، کہا جاؤ جا کر کہہ دو، حمزہ سے کہیں گے جا کر کہہ دو۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حیرت کی بات یہ ہے کہ علی کھڑے سیدھے ہاتھ پر، رسول نے زندگی میں کوئی کام ایسا نہیں تھا جس کام کے لیے علی کو نہ بھیجا ہو۔ ذوالعشیرہ کی دعوت تھی، علی سے کہا جا کر دعوت دے آؤ۔ بدر کے کنویں سے پانی لانا تھا، کہا علی جا کے پانی لے آؤ۔ احد میں دشمنوں کی عقل ٹھکانے لگی تھی، علی سے کہا کہ جاؤ ان کی عقل ٹھکانے لگا کر آ جاؤ۔ خیبر میں قلعہ فتح کرنا تھا، علی سے کہا خیبر فتح کر آ جاؤ۔ حنین میں فتح چاہیے تھی، کہا علی سے چلے جاؤ۔
ہر مقام پر علی کو بھیجا. مباہلہ کرنا تھا علی کو ساتھ لے گئے, مکے جانا تھا علی کو چھوڑ گئے. یا رسول اللہ دنیا میں تو سارے کام علی سے کروائے, یہ آخرت میں چچا کو زحمت کس لیے دی؟ تو میرے رسول جواب دیں گے تم نے آیت پوری نہیں پڑھی. آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ سارے نبیوں پر گواہ بنا کر مجھے بلایا جائے گا, لیکن نبیوں میں تو میں بھی شمار ہوتا ہوں. جب اللہ مجھے گواہی کے لیے بلائے گا میں اپنی گواہی کے لیے علی کو بھیجوں گا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. توجہ فرمائیے گا, میں ابھی 2-3 آیتیں ہدیہ کرتا ہوں تاکہ گفتگو ذرا مدلل ہو جائے اور اپنے طریقے سے گفتگو متصل رہے. تو دیکھیں شاہد اور شہید کا یہ فرق میں نے بیان کر دیا. اب شہید اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کو اللہ نے کیا کہا؟ شہید کہا. اچھا شاہد بھی کہا ہے رسول کو سورہ احزاب میں نا, انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا ومنیرا. حضور کو شاہد بھی کہا ہے, حضور کو شہید بھی کہا ہے, یعنی حضور آنکھوں دے کے گواہ. اس کا مطلب یہ ہوا جس وقت آدم کار نبوت انجام دے رہے تھے حضور کی نگاہیں کہیں سے دیکھ رہی تھیں, ورنہ استدلال غلط ہو جائے گا. یہ قرآن ہے, مذاق تھوڑی ہے, کوئی حکایت بیان تھوڑی ہو رہی ہے کہ بچوں کو بہلانے پھسلانے کے لیے کہانی بتائی جا رہی ہو. یہ حقیقت ہے. حضور کو شہید کہا, آئی وٹنس, آنکھوں دیکھی گواہی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک حضور کی گواہی آنکھوں دیکھی ہے تو ماننا پڑے گا 1.25 لاکھ نبیوں کا وجود بعد میں ہے, مصطفیٰ کا وجود پہلے ہے. اسی لیے تو حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے اللہ نے مجھ محمد کا نور خلق فرمایا ہے. حضور سب سے پہلے. اللہم صلی علی. توجہ فرمائیے گا. تو اب دیکھیے یہاں تک تو بات ہو گئی کہ رسول شہید ہیں, گواہ ہیں سارے نبیوں پر. اچھا اب جب خود رسول کی بات آئی, بھائی رسول بھی تو نبی بنے نا, آخری نبی تو وہی ہیں. اب جب رسول کے نبی بننے کا مرحلہ آیا تو کیا ہوا؟ جس زمانے میں نبی کو بھیجا تو کچھ تو ایمان لے آئے, کچھ نے کہا کہ نہیں بھائی رسول نہیں ہے, شاعری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن اترا ہے. سب کو پتا ہے عرب کی تاریخ, سب نے کہا کہ خود ہی شاعری کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کا قرآن اترا ہے. نعوذ باللہ, یہ گڑھ دیا انہوں نے, ایسا ہی کریں گے. تو اب ظاہر ہے جب رسالت کو ڈینائی کیا تو جس نے رسول بنا کر بھیجا ہے اخلاقاً تو اسی کا فرض ہے نا کہ حمایت کرے. بھائی جس کی طرف سے رسول بن کر آئے, جس کے میسنجر ہیں, جس کے پیغمبر ہیں, وہی تو دفاع کرے گا. میرا اور آپ کا کام تھوڑی ہے. اور ایک جملہ ذہن میں اور رکھیے گا, میرا اور آپ کا کام بھی نہیں ہے رسالت کا دفاع کرنا. کچھ کام لوگوں نے بلا وجہ سر پہ اٹھا لیے, اپنا کام سنبھل نہیں رہا, چلیں رسالت کا دفاع کرنے. اپنا ایمان تو بچا لو, 6 فٹ کے وجود کا تم رسالت کا دفاع کرو گے؟ اگر تم اتنے دفاع کرنے والے ہوتے تو اللہ قرآن میں رکھ دیتا کوئی آیت تم لوگوں کے لیے, بھائی قیامت تک ایک جماعت ہوگی وہ میرے رسول کی رسالت کا دفاع کرے گی. نہیں, اللہ نے کہا رسول میرا ہے, تم سے کام نہیں لینا مجھے, اس لیے کہ تمہاری نسلیں قیامت تک احسان جتا جتا کر کہیں گی ہمارے بڑے نہ ہوتے تو رسالت کا دفاع نہ ہوتا. ہم کسی کے باپ کا احسان نہیں لینا چاہتے رسول پر. رسول ہمارا ہے, انتظام ہم کریں گے. اور دیگر کہاں پہ کرا انتظام تو نے؟ سورۃ الرعد کی آخری آیت, وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. اے حبیب ان کافروں کا تو مزاج یہی ہے کہ تجھے کہہ رہے ہیں تو رسول نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, یہ کہتے رہیں گے تجھے رسول نہیں ہے, تو رسول نہیں ہے. قل, ان سے فرما دے, کفا باللہ شہیدن, اسی لفظ کو انڈرلائن کیجئے, لفظ شہید آ گیا. قل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. یہ جو تیری رسالت کو جھٹلا رہے ہیں ان سے کہہ دے کہ میری رسالت پر ایک شہید اللہ ہے. شہید, شاہد نہیں. میں نے اسی لیے زحمت دی اور موضوع کو استوار کیا تاکہ آپ کی فکریں مستحکم ہو جائیں اور میرے ساتھ ساتھ موضوع کا سفر ہو جائے. میں نے اسی لیے آیت بھی وہی تلاوت کی جو میرے موضوع سے مربوط ہے. ان سے کہہ دو کہ اللہ تمہاری رسالت پر گواہ ہے, لیکن گواہ کے لیے شاہد نہیں لکھا. کیا کہا اللہ نے؟ شہید. اچھا میں اس کا جواب بھی دے دوں. کیا اللہ اپنے رسول کی رسالت پر سن کے گواہ بنائے یا دیکھ کر؟
اگر آپ کہیں گے سن کر، اس کا مطلب ایک زمانہ خدا پہ ایسا گزرا ہے کہ کبھی وہ سننے والا نہیں تھا، توحید کے چیپٹر میں فیل ہو جائیں گے. اس لیے کہ جو کبھی سنے کبھی نہ سنے وہ بندہ ہوتا ہے، خدا نہیں ہوتا. وہ ہمیشہ سے سمیع ہے. جب سننے کو کچھ نہیں تھا وہ تب بھی سننے والا تھا، جب سننے کو کچھ نہیں ہوگا وہ تب بھی سننے والا ہے. اس کا نام ہے نا سمیع اور بصیر. بھائی سمیع تو آپ بھی ہیں، کیا شرک ہو گیا؟ بصیر تو آپ بھی ہیں، دیکھ رہے ہیں مجھے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کی واہ واہ کو میں سن رہا ہوں. ہم سب سمیع اور بصیر ہو گئے؟ ہو گئے سمیع و بصیر؟ یہاں کسی کو شرک نظر نہیں آ رہا. بھائی ہمارا سمیع اور بصیر ہونا ذاتی نہیں ہے، عارضی ہے. زندہ ہے تو دیکھ رہے ہیں، زندہ ہے تو سن رہے ہیں. پروردگار کا سننا اور دیکھنا ذاتی ہے، عارضی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ دیکھے گا تو دیکھنے والا بنے گا. یہ بات یاد رکھیے گا. یہ توحید کے چیپٹر میں ہمارے یہاں لکھا ہوا ہے خدا کی جتنی صفات ہیں وہ عین ذات ہے. اس کی ذات سمیع ہے، اس کی ذات بصیر ہے. وہ جب سے ہے دیکھنے والا ہے، جب سے سننے والا ہے. تو اللہ رسول کی رسالت پر سن کر گواہ نہیں بنا، دیکھ کر گواہ بنا. اچھا دیکھ کر گواہ کیا بنا؟ رسول بنایا ہی اس نے. میں جو خود ہی رسول بنا رہا ہے وہ کیا دیکھے گا بھی نہیں؟ تو اللہ نے اپنے لیے کیا کہا؟ شہید. اب توجہ کیجئے گا. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ. یہ جو کافر تیری رسالت کا انکار بار بار کر رہے ہیں، قل ان سے کہہ دیجئے، کفا کافی ہے، باللہ ہے اللہ، شہیدن گواہی کے طور پر، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان. اے کافروں تمہارے اور میرے درمیان میری رسالت پر ایک اللہ شہید ہے. ومن اور دوسرا شہید وہ ہے عندہ علم الکتاب، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. توجہ فرمائیے گا جانے گرامی. مجھے معلوم ہے کہ قرآنی مضامین جب پڑھنا اتنا مشکل ہے تو پہنچانا اس سے زیادہ سخت مرحلہ ہے، لیکن مجھے آپ کی سماعتوں پر یقین ہے کہ آپ تک یہ گفتگو پہنچتی چلی جائے. بھئی اس آیت میں رسول کی رسالت کی بات ہوئی، گواہی کی بات ہوئی، اور کتنے گواہوں کی بات ہوئی؟ 2. ایک اللہ جو مینشن ہے قرآن میں، باللہ اللہ مینشن ہے. دوسرا مینشن نہیں ہے، اس کا اشارہ ہے. بھائی من کہہ کر اشارہ تو کیا، ومن اور وہ. تو کبھی کبھار قرآن مجید کی زبان کو بھی سمجھیے، یہ اشاروں کی زبان قرآن مجید کی ہے. قرآن بھی کہتا ہے جہاں یہ اور وہ سے کام چل جائے وہاں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سنت قرآن ہے. کبھی کبھار نام کھا بھی جایا کرو، کبھی نام کھا جاؤ اس کے پہ. اللہم صلی علی. اچھا بھائی یہ کھا جاؤ کا لفظ تو میں نے اپنے لیے استعمال کیا ہے، اللہ نے تو نام اسکپ کیا، یہاں سے ہٹا دیا ہے. اچھا یہ جو اللہ کہہ رہا ہے اور وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، تو اپنے ایمان سے بتائیے اللہ کو پتہ ہے اس کا یا نہیں؟ یہ اللہ بھی ڈھونڈ رہا ہے آج کل وہ ہے کون، اس کو تو سب پتہ ہے. پروردگار جب تجھے پتہ ہے تو اس کا نام کیوں نہیں لے رہا؟ بھئی اتنا تو حق ہے، یا اس کی بھی پابندی ہے میرے اوپر کہ میں یہ بھی نہ پوچھوں، اس کی بھی تفتیش نہ کروں. آخر اللہ نام کیوں نہیں لے رہا؟ اللہ کہے گا یہ کوئی پہلی مثال تھوڑی تھی تم اتنا حیران ہو رہے ہو، اتنا چیخے چلے جا رہے ہو. ہم نے کئی جگہ قرآن میں نام نہیں دیا. عجیب ہے جانے گرامی. آیت پڑھوں سورہ بقرہ میں کہنے لگا اشاروں میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور ان بندوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو نفس بیچ کے مرضی خرید لیتے ہیں. پروردگار تجھے تو پتہ ہے وہ کون ہے، تو نام کیوں نہیں لے رہا؟ اللہ کہے گا اگر میں نام لے دوں گا تو ہر فرقے کا آدمی کہے گا ہمارے والے کا کہا تھا. ہم نام نہیں لیتے، کام بتا دیتے ہیں. نہ قیامت تک بستر پہ کوئی سوئے گا نہ مرضی کا مالک بنے گا. نام نہیں ہے. توجہ، نام نہیں ہے. یہ دوسری مثال دی قرآن کی میں نے. تیسری مثال جہاں نام نہیں لیتا ہے، یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت الرسول معی سبیلا. قیامت میں ایک ظالم اپنے ہاتھ کو چبائے گا، کہے گا کاش میں رسول کے ساتھ ان کے رستے کو پکڑ لیتا. پروردگار تجھے نہیں پتا وہ کون ہے؟ آواز دے گا مجھے تو پتا ہے، لیکن مجھے فسادی زمانے کا خوف تھا اور مجھے معلوم تھا اگر میں نام لے دوں گا تو چاہنے والے آیت میں سے نام کھا جائیں گے، لہٰذا نام نہیں لوں گا، عادت بتا دوں گا. اس لیے کہ عادت کوئی نہیں بدل سکتا ہے.
نام نہیں ہے، اشارہ موجود ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ بھی مینشن، رسول بھی مینشن، آگے نام نہیں لے رہا ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے. اب آگے حالانکہ پتا ہے اسے کون ولی ہے لیکن نام نہیں لے رہا. تیسری ولایت کے امیدوار بہت ہیں، ہر گلی میں ولایت خریدنے والے کھڑے. اللہ نے کہا نام نہیں لوں گا. اور وہ جو ایمان والے ہیں رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اب نہ قیامت تک کوئی علی جیسا رکوع کرے گا، نہ زکوٰۃ دے گا، نہ ولی بنے گا. کتنے مقام قرآن کے. توجہ فرمائی. تو دیکھیں یہ قرآن مجید کا انداز ہوتا ہے. بعض اوقات قرآن مجید نام نہیں لیتا ہے. سورہ ذریات میں کہہ رہا ہے وقال الانسان ما لہا، ایک انسان کہے گا تجھے کیا ہو گیا ہے، پر دیکھا تجھے نہیں پتا وہ انسان کون ہے. کہے گا مجھے تو پتا ہے، اگر میں نام لے دوں گا تو لوگ فوراً اپنے والے کا نام جوڑ دیں گے وہاں پر. اسی لیے ہم نام کے چکر میں نہیں پڑتے، اور ہم بھی اپنی تقریروں میں نام کے چکر میں پڑتے ہی. کام بتائے جاؤ، جس کا ہوگا اس تک خود ہی پہنچتا چلا جائے گا. کیا ضرورت ہے نام لینے کی بھائی؟ جن کا ممبر ہے ان کے نام لو. جب اللہ نام نہیں لے رہا تو اللہ کی سنت پہ چلو، اللہ کے طریقے پر چلو. جب وہ نہ ڈرتے ہوئے نام نہیں لے رہا، جب وہ سب کچھ ہوتے ہوئے نام نہیں لے رہا، تم کچھ نہ ہوتے ہوئے نام لے کر کیوں پھنس رہے ہو؟ آگے بڑھتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ، نام نہیں لو، آگے بڑھ جاؤ. اللہ کہہ رہا ہے قل، ان سے کہہ دو کفا، کافی ہے، باللہ، اللہ، شہیدن، آنکھوں دیکھی گواہی کے لیے، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، ومن، اور ایک دوسرا وہ بھی کافی ہے، عندہ علم الکتاب، جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہے. دوسرے کا نام نہیں ہے. من کی جگہ کہہ کے اللہ نے وہاں پہ جگہ خالی چھوڑ دی، اور عقل مندوں کہہ دیا کہ فل ان دی بلینکس، خود ہی بھر لو جگہ. اگر عقل ہم نے تمہیں دی ہے اور اس کو تم استعمال کرنا چاہتے ہو تو دیکھو کون ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اچھا میں واقعاً اس کی تفسیر میں نہیں جاؤں گا وہ کون ہے، اس لیے کہ آپ کو پتا ہے، آپ کو تو پتا ہے. میں تو ایک جملے پر توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، اور وہ جملہ کیا ہے؟ شہید. اللہ نے یہاں رسول کی رسالت پر اپنے کو کیا کہا؟ شہید. اور شہید ابھی میں نے کسے کہا؟ جس کے لیے ضروری ہے کہ رسالت مل رہی ہو اور وہ دیکھ رہا ہو. اللہ تو دیکھ ہی رہا تھا جب اپنے رسول کا رسول بنا رہا تھا. اب یہ دوسرا جو بھی ہے، لیکن یہ دوسرا ہے بڑے کمال کا، اس لیے کہ اس کا کمال یہ ہے کہ جس وقت رسول کو رسالت مل رہی تھی اللہ بھی دیکھ رہا تھا، وہ بھی دیکھ رہا تھا. اس کا مطلب یہ کوئی عام نہیں ہے، جب سے رسول ہے تب سے یہ ہے، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ کوئی محمد علیہ محمد. توجہ فرمائیے گا جانے گرامی. یہ شہید دوسرا جو ہے، دوسرا جو گواہ ہے، تڑپ رہے ہیں آپ، مجھے پتا ہے، اس لیے کہ علی ہے ہی نام ایسا سینے تک آ جائے تو زبان پہ آنے کا دل چاہتا ہے. دوسرا گواہ علی ہے، علی ہے دوسرے گواہ. بھائی کمال ہے علی کا رتبہ اور مرتبہ، یعنی رسول کی رسالت پر. اچھا میں جملہ تو پوچھوں، ابھی مغرب کی نماز عشاء کی سب پڑھ کر آئے، سب نے تشہد میں کہا اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں. اچھا بھائی میں آپ سے کیا پوچھوں، میں بھی پڑھ کر آیا ابھی گھر میں گواہی دیتا ہوں. میں نے تو رسول بنتے ہوئے نہیں دیکھا. اچھا میں نے کیا 1400 سال کی تاریخ میں کسی نے رسول بنتے ہوئے نہیں دیکھا ہے؟ اور سب اللہ کے سامنے بیٹھ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ اشہدو، فرسٹ پرسن، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں. ارے تم نے دیکھا کب ہے رسول بنتے ہوئے؟ تو اب یہ دیکھیں مسئلہ حل کیسے ہوگا. یہاں ٹیکنیکلی مسئلہ ہے، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا شاہد اور شہید سے. ہم سن کر گواہی دے رہے ہیں، دیکھ کر گواہی نہیں دے رہے. دیکھ کر گواہی زمین پر اگر کسی نے دی ہے تو وہ صرف علی ہے. تو خبردار مسلمان خواب میں بھی علی کی برابری کا نہ سوچے. ساری امت مسلمہ سن کر اشہد ان پڑھتی ہے، علی دیکھ کر کہتے تھے اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. علی کی برابری کون کرے گا؟ کہاں کھڑی گئی دنیا سے جانے کی رامی. بھائی میں تو ویسے بھی علی کا کسی سے تقابل نوازنے کا قائل بھی نہیں ہوں. نقل کفر نہ باشد. میری عقل پہ پتھر پڑ جائیں، میں پاگل ہوں جو علی کا موازنہ کسی سے کرتا پھروں. خدا یہ پاگل پن جیتے جی نہ لائے کہ میں علی کو کسی سے کمپیئر کروں. نہیں
ہو بھی نہیں سکتا. ہم نے تو علی کا تقابل نبیوں سے نہیں کیا جو معصوم جماعت ہے. انبیاء معصوم ہیں. ارے جب ہم معصوم کا تقابل معصوم سے نہیں کر رہے تو کہاں معصوم کہاں مکے کے بت پوجنے والے. علی کا تقابل یہ بھی کوئی مذاق ہے, یہ بھی کوئی لطیفہ ہے, یہ بھی کوئی پاگل پنے کی حد ہے, یہ بھی کوئی دیوانگی ہے, یہ بھی کوئی اسلام ہے. بھائی تقابل نہیں کریں آپ. یہ تقابل کے لیے برابر ہو, کوئی تو برابری ہو. علی کی تو ولادت میں برابری کسی کی نہیں ہے. سب بت قدوں میں پیدا ہوئے, علی نبی کی آغوش میں دنیا میں تشریف لائے. یا علی یا علی. تو علی رسول کی رسالت پر دوسرے گواہ. اب کچھ بتاؤں اس آیت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہوا ہے. کھلواڑ اب تک تو میں تقریر کر رہا تھا, تھوڑا سا کھلواڑ بتاؤں. کھیل کیا کھیلا ہے اس آیت کے ساتھ. تفاسیر اہل سنت میں لکھا ہے, اور جب ہم علی کی شان میں کوئی روایت اپنے ہاں پڑھتے ہیں تو اس کو ذرا ٹیلی بھی کرتے ہیں ادھر ادھر کہ دوسرے گھروں میں اس بارے میں کیا بات ہو رہی ہے. اب جب یہ آیت ہم نے پڑھی, قل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب, تفسیر ابن کثیر اتنی موٹی, امام ابن کثیر کی میرے پاس پڑھی ہے. میں نے ابن کثیر کی تفسیر میں جب پڑھا تو میرے پیروں سے زمین کھسک گئی. اس میں پتہ ہے کیا لکھا تھا؟ ومن عندہ علم الکتاب سے مراد اے کر کے, اے کہتے ہیں یعنی اے, آگے لکھا ہوا ہے اے علماء الیہود. آپ خاموش ہو گئے. میں کافی دیر تک مسکراتا رہا جب میں پڑھ رہا تھا, مجھے بڑی ہنسی آئی, اور میرا عقیدہ اور پکا ہو گیا کہ جب علی کو ہٹائیں گے تو یہودی ہی بچتا ہے وہاں. علی کے ریپلیسمنٹ میں کس کو لے کر آئے؟ یعنی کتنے تعجب کی بات ہے کہ علی کے ریپلیسمنٹ میں اپنے یہاں کوئی نہیں ملا, یہودی ملے. تو دشمن علی یہودی تو ہوتا ہے, علی سے ہٹے گا تو کہاں جائے گا؟ یہودی. اچھا اب مذاق سنیے کیا ہے. رسالت کس کی ہے؟ رسول کی, اور اس پر گواہی دینی ہے. اور رسول کی رسالت کے سب سے بڑے دشمن کون تھے؟ خود یہودی. جو رسول کی رسالت پر خود ہی دشمن تھے, اللہ انہیں قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میرے رسول کی رسالت پر ایک میں گواہ ہوں اور یہودی گواہ ہیں. وہ یہودی جن کے لیے سورہ جمعہ میں اللہ کہہ چکا یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم. وہ یہودی. تو علی کے ریپلیسمنٹ میں کس کو لیا؟ یہودی کو. لیکن جب تک انصاف پسند ایک بھی موجود ہے حق باقی رہے گا. 247 ہجری کا عالم اہل سنت کا مفسر, تفسیر ثعلبی والا امام ثعلبی, 247 ہجری کی تفسیر ہے, آج سے 1100-1200 سال پرانے کے عالم اہل سنت کے 8 جلدی تفسیر الکشف والبیان فی تفسیر القرآن. علامہ ثعلبی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا, سورۃ الرعد کی آخری آیت فرماتے ہیں ومن عندہ علم الکتاب ہوا علی ابن ابی طالب. وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے. دیکھا انہوں نے, ان کا علی ہے. یہ کیا مذاق ہے علی کے علاوہ کسی اور کو لے کر آ جاؤ. علی کے علاوہ تھا کس کے پاس علم؟ اگر کوئی اتنا بڑا عالم ہوتا تو رسول اسے اپنے شہر کا دروازہ نہ بنا دیتے. رسول نے دروازہ صرف علی کو کہا ہے. تو رسول کی رسالت پر 2 گواہ, ایک اللہ, دوسرے مولا علی. جیسے اللہ شہید ویسے علی بھی شہید. اس کا مطلب یہ ہوا جس وقت رسول بن رہے تھے عالم الست میں, دنیا کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہاں تو 40 سال بعد آ کر بتایا ہے, اس وقت علی نبی کو رسول بنتا دیکھ رہے تھے. اور اسی لیے حضور کی وہ حدیث آپ نے سنی ہے, کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے؟ حضور نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. بھائی میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. وہ پوچھ رہے ہیں بنے کب؟ وہ کہہ رہے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا. یعنی یہ ابھی بھی نہیں بتایا کہ بنا کب سے ہوں. فرمایا میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم بن رہے تھے. ادھر مصطفیٰ بول کے خاموش ہوئے, ادھر سے مرتضیٰ کی آواز آئی وَكُنْتُ وَلِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ. میں اس وقت ولی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. رسول کی رسالت پر زمین پر تنہا گواہ علی ابن ابی طالب. آج سب دفاع کرنے والے بنے ہوئے ہیں.
کرتے رہو دفاع. منہ بولا دفاع ہے, خود ہی کرے جاؤ. اللہ نے نہیں بولا ہے. جس کا رسول ہے, جس کی رسالت ہے, وہ جانتا ہے دفاع کرانا. آپ کا کام نہیں ہے. دیکھیں کچھ کام ہوتا ہے زبردستی ہم لوگ لے لیتے ہیں اپنے سر پہ, اپنے گردن پہ, پھر گر جاتے ہیں منہ کے بل, تھک جاتے ہیں, پھر کمر ٹوٹ گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بھائی آپ سے کب بولا تھا یہ کام کرو؟ یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے. آپ اپنا اسلام بچا کے لے جاؤ قبر تک, بڑی بات ہے. تم چلے ہو رسول اسلام کا دین بچانے, یہ تمہارا کام نہیں ہے. اگر اتنا ہی تم میں دین بچانے کا جذبہ ہوتا تو نبوت تم کو نہ دیتی جاتی. تمہارا کام نہیں ہے یہ. یہ جس کے پاس دین چھوڑا ہے وہی خود انتظام کر کے جائے گا کہ کس کو دین سونپ کر جانا ہے. سمیٹ رہا ہوں بات. مولا علی رسول کی رسالت پر دوسرے گواہ ہیں اللہ کے ساتھ. ایک مرتبہ کسی نے میرے مولا سے پوچھ لیا کہ یا امیر المومنین, اتنے فضائل ہیں, رسول اللہ نے اتنے فضائل عطا کیے, کوئی ایسی فضیلت جو خود کو بھاتی ہو وہ تو بتائیں. مشکل ہے. دیکھیں میرے جیسا سے کوئی اگر پوچھے تو میں تعریفوں کے پول باندھنا شروع کر دوں گا. علی تو وہ ہیں جن پر نعمتیں تمام ہوئی ہیں. پہلے تو علی نے عاجزی کا اظہار کیا, انکساری کا اظہار کیا. کہنے لگے کہ بھائی اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنا اچھا نہیں ہوتا ہے, لیکن اگر قرآن میں ایک آیت نہ ہوتی تو میں اپنے منہ سے اپنے فضائل کبھی نہ بتاتا. یعنی علی وہ ہے جو اپنی فضیلت سناتے ہوئے بھی دلیل آیت کو بنا رہا ہے. علی کا کوئی کام بغیر دلیل کے نہیں ہے, اس لیے کہ جو خود اللہ کی ذات پر دلیل ہو وہ بے دلیل کام نہیں کرتا ہے. علی کا ہر کام پکا ہے, مضبوط ہے. میرے مولا نے کہا سورہ مدثر میں اگر یہ نہ ہوتا, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اپنے رب کی نعمتوں کو, خوبیوں کو جتاؤ. علی کہہ رہے ہیں اگر حکم نہ ہوتا تو میں اپنے فضائل کبھی نہ بتاتا. اب اگر سننا چاہتا ہے کہ علی کو اپنی کون سی فضیلت پسند ہے تو سن لے. کہا میری ساری فضیلتیں ایک طرف, میری سب سے بڑی فضیلت جو مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ میں رسول کی رسالت پر اللہ کے ساتھ دوسرا گواہ ہوں. نہیں بھائی وہ نہیں پہنچے, جن کو سنا رہے تھے وہ نہیں پہنچے. کہنے لگے کیا مطلب؟ وہ کہہ رہے ہیں کیا مطلب؟ مولا علی اپنی فضیلت بتا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کیا مطلب؟ جیسے آج ہی بہت سے لوگوں کو فضائل سنا ہو تو وہ کہتے ہیں کیا مطلب, حیران و پریشان. جیسے کسی لیبارٹری میں کھڑے, نتیجہ غلط آ گیا. بھائی فضائل سنا ہے, کم سے کم آدمی دعا کا جملہ دے دیتا ہے. علی کے فضائل, وہ کہہ رہے ہیں یار علی کیا مطلب؟ اب علی نے فضائل سمجھائے. یعنی کتنی مظلومیت ہے میرے مولا کی. ایک تو جس زمانے میں علی کے فضائل ماننے والے نہیں ہیں, وہاں علی کو فضائل سمجھانے پڑ رہے ہیں. علی نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ گواہی کا نصاب یہ ہے کہ گواہی کا نصاب ہمیشہ برابر رکا ہوتا ہے. اگر گواہی میں اونچ نیچ ہو تو گواہی قابل قبول نہیں ہوتی ہے. میری فضیلت یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ گواہ ہوں جس کا شریک دنیا میں کوئی نہیں ہے. وہ آسمانوں پر رہ کر اللہ کے رسول کی رسالت کا گواہ, میں زمین پر رہ کے رسول کی رسالت کا اکلوتا گواہ. میں گواہ ہوں, میں شہید ہوں. علی بھی قرآن کی آیت کی روح سے شہید ہیں جنہوں نے آنکھوں سے رسول کو رسول بنتے دیکھا. اب بہت سے لوگوں کو واقعات سمجھ میں نہیں آتے, تاریخ نہیں پڑھی ہوتی, اور ان کی جہالت کا رونا ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. اب لوگ کہنے لگے کہ بھائی کیا باتیں کرتے ہو, علی نے کبھی کوئی نافرمانی نہیں کی, علی نے کبھی کوئی نافرمانی نہیں کی, تم کو تو فضائل کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا. میں نے کہا اللہ ہر انسان کو وہ آنکھ دے کہ جسے سوائے فضائل کی کچھ نظر نہ آئے, اور خدا اسے نابینا کر دے جسے علی کے فضائل نظر نہ آئے. وہ آنکھ کس کام کی جو علی کے فضائل نہ دیکھ سکے؟ وہ کان کس کام کا جو علی کے فضائل نہ سن سکے؟ وہ زبان کس کام کی جو علی کے لیے نہ بول سکے؟ جو زبان علی کے لیے نہ چلے پھر چلتے ہوئے دانتوں میں آتی ہے, وہ پھر چلتے ہوئے دانتوں میں آتی ہے. حدیبیہ میں جب صلح نامہ لکھا, کیا لکھا تھا مولا نے؟ من محمد الرسول اللہ الی المشرکین. مثلا خط لکھا مولا علی نے, لیٹر لکھا, لیٹر پیڈ پہ مولا نے لکھا, لیٹر ہیڈ کے اوپر محمد الرسول اللہ کی طرف سے مکے کے مشرکین کے لیے. جیسے ہی اوکے ہونے کے لیے اور اس کو نظر ثانی کے لیے لیٹر مشرکین کے پاس پہنچا تو مشرکوں نے دیکھتے ہی پہلے جملے پہ آبجیکشن کر دیا. کیا کہا کہ بھائی یہ محمد رسول اللہ کیوں لکھا ہے؟ ہمیں تو اس پہ اختلاف ہے, ہم تو رسول ہی نہیں مانتے, رسول ہٹاؤ. ہے نا واقعہ سنا ہوا, بڑا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے اس واقعے کا. اب بات یہ ہے کہ جہالت اتنی ہے کہ پڑھائی تم نے کچھ نہیں, کچھ پڑھا ہو تو کچھ چیزوں کا حل تمہیں نظر آئے. کہنے لگے بھائی وہ, پھر مولا علی کے پاس لیٹر آیا اور حضور نے کہا یا علی یہ رسول کا لفظ مٹا دیں آپ. تو کیا کہا تھا مولا علی نے؟ لا امحو ابداً, میں کبھی بھی نہیں مٹاؤں گا.
منع کر دیا نا، رسول کے کام کو منع کر دیا. بڑی توجہ رکھیے گا میری طرف. رسول کے کام کو منع کر دیا یا نہیں کر دیا؟ میں نے بھی بہت ڈھونڈا تاریخ میں، زندگی میں ایک ہی مقام نظر آیا جہاں علی نے منع کیا ہے کچھ، ورنہ علی منع نہیں کرتے تھے. اور ہے بھی نیگیٹو سینس، لا امحو ابداً، کبھی نہیں مٹاؤں گا. تو سننے میں تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جیسے کہا رسول نے اور علی نے منع کر دیا، لیکن رسول بھی زمانے کو کچھ بتانا چاہ رہے تھے. جیسے ہی کہا کہ بھئی کیا بات ہے، علی کیوں نہیں مٹا رہے، تو رسول نے کہا علی مٹا دو. کہ یا رسول اللہ میں نہیں مٹا سکتا. اب بھائی نے بھائی کی آنکھوں میں دیکھا، مزاج پڑھا ایک دوسرے کا. رسول نے علی کے ہاتھ سے خود ہی لیا اور اپنے ہاتھ سے لفظ رسول کاٹ دیا. کہا محمد بن عبداللہ کی طرف سے. آج تک شور مچا رہے ہیں علی نے تو کہنا نہیں مانا، علی نے تو، تم کہتے ہو کاغذ قلم نہیں دیا، تو علی نے کون سا کہنا مان لیا، علی نے بھی تو نہیں مٹایا. ہے کاش کوئی علی سے پوچھ لیتا. یہ فالتو کی بکواسیں کرنے سے پہلے کوئی علی سے تو پوچھ لیتا، یا علی آپ سر اتار کر لے آتے تھے، یہ اتنا سا مٹانے میں کیا جا رہا تھا، جبکہ حضور خود کہہ رہے ہیں. کس تڑپے ہوئے دل کے ساتھ علی کہیں گے کہ بے وقوفو تمہیں معلوم ہی نہیں، اگر میں اپنے ہاتھ سے کاٹ دیتا تو کیا ہو جاتا. میں تھا رسول کی رسالت پر اکیلا گواہ، اگر میں اپنے ہاتھ سے کاٹ دیتا رسالت مسئلے میں پڑ جاتی. رسول سمجھ رہے تھے علی تو اپنے ہاتھ سے یہ کام نہیں کر سکتا، لا دے دے، ہم اپنے ہاتھ سے مٹائے دیتے ہیں. یہ ہے امام کا مرتبہ. اب سمجھ آئی بات؟ امام کسے کہتے ہیں؟ امام محافظ رسالت ہوتا ہے. متصل ہو گیا میں جس حال کی گفتگو ہمیں کرنی ہے. امام محافظ رسالت ہے. علی پہلے امام ہے یا نہیں ہے؟ علی امام برحق، امام برحق، امام برحق، 3 بار امام برحق. علی کیسے اپنے ہاتھ سے مٹا دیتے رسول کا لفظ؟ اس لیے کہ علی تو رسالت کے گواہ ہیں، اور اگر گواہ خود ہی کاٹ دے تو بیان سے انکار ہو جاتا ہے. سب کہہ دیتے علی نے تو اپنے ہاتھ سے ہی کاٹ دیا، یعنی نہ اس کروٹ چین نہ اس کروٹ چین. کاٹ دیتے تب ڈھونگ نہ رچایا جاتا، نہ کاٹا تو ڈھونگ رچایا جا رہا ہے. کوئی بات نہیں، رچاتے رہیے. جہاں اتنے ڈھونگ ہم نے برداشت کیے، ایک ڈھونگ اور صحیح، ہمیں کیا فرق پڑ رہا ہے. عزیزان گرامی، امام محافظ رسالت ہوتا ہے. امام اس آہینی زنجیر کا نام ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے رسالت اور توحید اور اسلام تک کوئی مصیبت نہیں آ سکتی. امام ایک بیریئر ہوتا ہے رسالت اور عوام کے درمیان. امام اس حد فاصل کا نام ہے، جو امام تک پہنچ جائے وہی رسول تک پہنچتا ہے. اب میں ایک جملہ ذرا عرض کر دوں. کافی مومنین وہ ہیں جو زیارات سے آج اور کل تشریف لائیں، اور ہمارے عزیز بانی مجلس بھی آج ہی پہنچے ہیں. اور کیا لطف پروردگار ہے کہ عبادت سے متصل ہو گئے. خداوند متعال زندگی ایسے ہی گزارے، ایک عبادت سے اٹھیں دوسری عبادت سے متصل ہو جائیں. آج 28 سفر گزری ہے، شہادت رسول اللہ کی اور امام حسن کی زیارت پڑھی گئی رسول اللہ کی. میں نے بھی پڑھی زیارت گھر میں، کل آپ سب نے بھی پڑھی. رسول اللہ کی زیارت میں امیر المومنین پر پہلے سلام، امیر المومنین کی زیارت میں پہلے رسول اللہ پہ سلام. دکھائیں مجھے کسی امام کے لیے، دکھائیں. امام حسین کی زیارت میں دکھا دیجئے کہیں امام حسین کی زیارت میں امام حسن پہ سلام کہاں لکھا ہے. امام صادق کی زیارت میں امام کاظم پہ سلام. یا چلیے ایک ہی کاظمین کی بات کر لیں، امام کاظم کی زیارت میں امام تقی پہ سلام دکھائیں کہاں ہے؟ نہیں ہے. ہر امام کا نہیں، پائیں بس آخری منزل کے قریب ہوں. ہر امام کی زیارت میں اس پر خود سلام ہے، لیکن واحد یہ زیارت رسول اللہ کی اور امیر المومنین کی ہے کہ علی کی زیارت کرو تو پہلے رسول پہ سلام، رسول کی زیارت ہم نے کل پڑھی تو پہلے علی پہ سلام تھا. یہ کیا بات ہے؟ علماء کہتے ہیں چونکہ دونوں ایک دوسرے کا نفس ہیں، جب علی کو سلام کرو گے تو محمد کو پہنچے گا، محمد کو کرو گے تو علی کو پہنچے گا. یہ شرف ہے. اللہم صلی علی محمد. یہ کوئی ایسے ہی عقیدہ نہیں بنا لیا ہم نے، علی نفس رسول ہے ہم نے نہیں بنا لیا. رات کو ہمیں خواب آیا اور صبح اٹھ کے ہم نے عقیدہ بنا لیا. ہماری شریعت خوابوں پر بنی ہوئی نہیں ہے، ہماری شریعت حقیقت پر مبنی ہے. ہم بلا وجہ کسی سے نفرت بھی نہیں کرتے، ہمارے پاس تو نفرت کی بھی دلیل موجود ہے. توجہ فرمائیں. کل کی زیارت پڑھی آپ نے، امیر المومنین کی زیارت پڑھی، ہم نے بھی امیر المومنین کی زیارت الگ پڑھی، اس لیے کہ جب امیر المومنین کا نام آ گیا تو ان کی زیارت لازم ہو گئی. 2 رکعت نماز انہیں الگ ہدیہ کری. کتنی
کتنا وقت لگتا ہے 2 رکعت کی نماز میں؟ 5 منٹ نہیں لگتے. لیکن یہ 2 رکعت کی نماز نہ جانے ہمیں امیر المومنین کی کتنا قریب کر دے قیامت میں. عزیزان گرامی، امام کا رتبہ یہ ہے، امام نبی کی جیتی جاگتی تصویر ہوتا ہے. آج جس امام کا ذکر سننے کے لیے آپ بیٹھے ہیں اسے سبت اکبر بھی کہتے ہیں. سبت اکبر، بڑا نواسا. اور کچھ لوگ آج کل ہمیں سکھا رہے ہیں کہ امام حسن کے ساتھ کیسا رویہ شیعوں کو رکھنا چاہیے. کچھ کلپس دیکھے میں نے، کچھ لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اب امام حسن سے رویہ کیسا رکھنا ہے. ان سے گزارش یہ کہ آپ اپنے گھر کی پرواہ کریں، ہمارا کام چھوڑ دیں. ہمارے معاملات میں دخل دینے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے. امام حسن ہمارے ہیں، الحمدللہ ہمیں فخر ہے. اور آپ کے ہوتے تو آپ دفاع کرتے ان کا، کسی نہ کسی مقام پہ آپ بولتے، لیکن آپ کو تو کسی اور کی دفاع سے فرصت ہو تو آپ ادھر آئیں. یہ ہمارا ہی شرف ہے کہ ہمارے حق میں، ہمارے حصے میں شریفوں کا دفاع آ جائے. امام حسن تو آپ ہمیں نہ سکھائیے کہ امام حسن کے ساتھ شیعوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے. ہمیں پتہ ہے کیسا ہونا چاہیے، اور نہ ہمیں کوئی ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کرے. ہم اپنے ٹریک پر ہیں الحمدللہ. جس ٹریک کا سرا غدیر سے جا کے ملتا ہے، ہماری گاڑی غدیر سے چلیے، کربلا سے ہوتی بھی انشاءاللہ سیدھی کربلا. اپنے رستوں کی فکر کریں آپ، ہمیں ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کوئی نہ کرے. شیعہ امام حسن کی صلح کو پسند نہیں کرتے. کس پاگل نے آپ سے یہ کہا؟ وہ بندہ ڈھونڈ کے لے کر آئیں، اس بندے کا ویڈیو کلپ بیان دیں، اس کا وہ بندہ سامنے لائیں، وہ بندہ منہ سے کہے اپنے کہ بھائی میں نے فلاں شیعہ کو دیکھا ہے. مجھے تو آج تک کوئی شیعہ ایسا نہیں ملا. آپ کو ملا ہو تو مجلس کے بعد مجھے ضرور بتائیے گا. ملنے کے بعد ہمیں کوئی شیعہ ایسا نہیں ملا. میں ذمہ داری کے ساتھ شیعہ مکتبہ فکر کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. ہمارے نزدیک امام حسن کے کسی بھی فعل پر ذرا سی تنقید کا سوچنے والا بھی مذہب امامیہ سے خارج ہو جاتا ہے. 2 ٹوک جملہ کہہ رہا ہوں. آپ کہیں گے تو میں آپ کو عبارات نکال کے دکھا دوں گا عقائد کی جو ہمارے علماء نے لکھی ہیں صراحت کے ساتھ. شیعہ جی ناراض ہیں امام حسن نے صلح کیوں کر لی تھی. بھائی ہم کیوں ناراض ہونے لگے؟ ہم تو سیدھے سادے لوگ ہیں. امام نے جس سے جتنی صلح کری اتنی ہی صلح ہم کریں گے. امام کی صلح سے زیادہ توقع ہم سے نہ رکھو، منہ کی کھانی پڑے گی. ہاں، جتنا احترام حضرت علی نے کسی کا کیا اتنے ہی احترام کے ہم قائل ہیں. اس سے زیادہ کی توقع کی کوشش نہ کریں، ورنہ جتنا کر رہے ہیں وہ بھی ہم سے نہیں ہو پائے گا. ہاں سیدھی سی بات ہے. یہ بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے. دھونس کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، بلیک میلنگ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، باتیں بنانے کی کوئی حد ہے. ڈرامے بازی لگائی ہوئی ہے. کوئی چلتا پھرتا مذہب ہے شیعہ، جس نے چاہا ہاتھ لگا کے کہہ دیا چلو چلو آگے ہو جاؤ، ادھر ہو جاؤ. ارے مذہب اہل بیت ہے. ہمارا وارث ابھی تک پردے غیبت میں زندہ ہے. ہم لاوارث فقہ ماننے والے نہیں ہیں. ہمارا وارث پردے میں بیٹھا ہے، اسی کی طرف سے سورج چمک رہا ہے، چاند چمک رہا ہے، دریا بہ رہا ہے، یہ سبزی پھل اگ رہا ہے. خبردار، لاوارث نہیں ہے. دیکھا ان خراب حالات نے بھی کتنا مستحکم 40 منا کے بتا دیا وارثوں کے بغیر اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوتا ہے. تم نے وارثوں کا اجتماع بھی دیکھ لیا، لاوارثوں کی ریلیاں بھی دیکھی ہیں. سلامت رہیں، توجہ رہیں. بس میں آخری جملوں کے قریب ہو رہا ہوں اور امام حسن پہ گفتگو ہوتی چلی جائے تو یقیناً ہمیں معلوم ہے امام نے صلح کب کہاں کس سے کی، ہمیں پتہ ہے. اور صلح کا مقصد کیا تھا وہ بھی ہمیں پتہ ہے. کتنی صلح کی تھی وہ بھی ہمیں پتہ ہے. صلح کے بعد کیا ان سے رویہ تھا وہ بھی ہمیں پتہ ہے. ہمیں نہ سکھائیں آپ، ہمارے گھر کی باتیں ہمیں نہ بتائیں. آپ اپنی الف بے ٹھیک کریں. آپ بچوں کو بھڑکا رہے ہیں، بچوں کے کچے کانوں کو خراب کر رہے ہیں. شیعہ امام حسن کا ذکر زیادہ نہیں کرتے. لعنت اس شیعہ پر جو امام حسن کے ذکر میں کوتاہی کرتا ہو. شیعہ کے مجمع میں کہہ رہا ہوں بیٹھ کے، بے شرم ہے وہ جو امام حسن کے ذکر کو کم سمجھتا ہو یا نہ کرنے کی نیت سے نیت ذکر نہ کرتا ہو. تمہیں امام حسن کے ذکر نہ کرنے پہ درد نہیں ہے، تمہیں درد یہ ہے کہ علی کا ذکر کیوں ہو رہا ہے. تمہیں کب سے محبت ہو گئی امام حسن سے؟ تمہیں کب سے محبت امام حسن سے ہو گئی بھائی؟ یہ تو سوشل میڈیا ہے، یہ تو مجلس ہے، ورنہ تو تمہیں یہ نہیں پتا تھا 28 سفر کو ہوا کیا تھا. ہم نے تو یہ دن منانا بتائیں، ہم نے تو یوم شوق بتایا ہے، ہم سے احتجاج ریلیاں سیکھی ہیں. ہماری ملی ہمیں کو میاؤں، ہمیں آ کے نہیں دکھاؤ. نہیں، یہ باتیں اچھی نہیں ہوتی ہیں. اپنا اپنا کام کریں آپ، جو جس گلشن میں وہیں رہے. ہمارے گلستان میں باغ میں گھسنے کی کوشش نہ کرے. یہ ہمارا باغ فدق نہیں ہے، اب نہیں گھسنے دیں گے کسی کو.
اپنے اپنی جگہ پہ رہیں، جس کا جو کام ہے. ہمارے بچوں کے کان خراب نہ کریں آپ. بچے ہم سے پوچھتے ہیں آ کر حضرت حسن کا ذکر ہم کیوں نہیں کرتے. میں نے کہا بیٹا کون کہہ رہا ہے، یہ ہماری کتابیں. دو ٹوک جملہ نوجوان دوستوں سے بچوں سے کہہ رہا ہوں. امام حسن کے بارے میں ہمارا عقیدہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم امام حسن کو امام حسین کا بھی امام مانتے ہیں. اس سے بڑی کوئی بات کر کے دکھائے. امام حسین کے بھی امام کو امام حسن کہا جاتا ہے. یہ ہم سے باتیں نہ کریں آپ. حضرات گرامی، امام حسن کی شخصیت کو کون پہنچ سکتا ہے؟ سفیر امن، یہ لقب سوائے امام حسن کے کسی کو جچتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، امن کے لیے جو کوئی کوششیں کر رہا ہے سر آنکھوں پر قابل قدر ہے، لیکن یہ لفظ امام کے لیے اچھا ہے. امام حسن سفیر امن ہے. انہوں نے صلح کا معیار دیا اور لوگوں نے تو کسی مقام پہ چھوڑا. آخانیوں کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، کسی زمانے میں بات ہوئی تھی، پوچھا تھا کہ ان کے عقائد کیا ہیں، تو آخانیوں کے عقائد واضح نہیں ہو پائے، چھپا کے رکھتے ہیں وہ. ان کے کئی نوجوان دوست ہمارے، ان سے پوچھا تو آخانیوں کے بچوں کو تربیت مختلف طرح کی ہے. ان سے پوچھا گیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ مذہب سونے کی طرح ہے، اس کو چھپا کے رکھو. یہ جملہ ایک آخانی نے ہمیں دوست نے کہا. تو میں نے کہا بیٹا کسی دن سونا پہن کے بھی نکل جاؤ تاکہ اس کی روبری ہو جائے، چھن جائے، اسنیچنگ بھی تو ہو جائے. تو یہ ان کے نظریات ہیں. اب ان کی نماز کا مسئلہ نہیں معلوم، وہ نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، کیونکہ شرعی مسئلہ یہ ہے جو شخص نماز کا انکاری ہو، نہ پڑھنا الگ بات ہے، جو انکاری ہو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ عقیدے کیا ہے. کوئی کہہ رہا ہے وہ تسبیح پڑھتے ہیں، وہ یا علی مدد کہہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کہہ رہے ہیں تو کہتے رہیں. صرف یا علی مدد کہنا دین میں تھوڑی رکھے گا. جب تک اللہ، رسول، قرآن، قیامت، اور پھر اگر پورا مومن بننا ہے تو پھر اہل بیت تک یقین ہوگا تو اسے پورا مومن مانا جاتا ہے. لیکن سنا یہ ہے، اب یہ ایک ہوائی بات ہے، سنا ہے کہ امام حسن کی صلح پر یہ طبقہ اعتراض کرتا ہے. وہ ان کا الزام ہمارے سر دھر دیا. وہ یہ کہہ کہ آخانی بھی شیعہ ہے. میں نے کہا سب کا ٹھیکہ ہم نے تھوڑی لیا ہے. اسماعیلی اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، ہمارے نزدیک وہ نجات یافتہ نہیں ہے، کیونکہ جو آدھے ائمہ پہ آ کے رک جائے، آدھے تک نہ پہنچے، ہم اس کی نجات کے قائل نہیں ہیں. اصول کافی میں حدیث موجود ہے. ہمارے علماء نے کتابوں میں لکھا المنکر لآخرنا کالمنکر لأولنا. ہمارے آخر کا منکر ایسا ہے جیسا اس نے ہمارے پہلے کا انکار کر دیا ہو. 11 تک بھی مانے، 12ویں میں چوں چرا کرے، اسلام سے باہر، شیعت سے باہر، تو تم تو 6 پر ہی رک گئے بھائی. اور پھر اوپر سے تمہارا عقیدہ امام کاظم کے بارے میں کیا ہے کہ نعوذ باللہ موشی کاظم غاصب تھے. اسماعیلیوں کا عقیدہ ہے کہ موشی کاظم غاصب تھے نعوذ باللہ، اور اپنے بھائی اسماعیل کا حق غصب کیا ہے، اور نعوذ باللہ توہین بھی کرتے ہیں بعض اوقات. اسی لیے ہمارے علماء نے ایک زمانے میں ان کے داخلے پر باقاعدہ طور پر نجف اشرف اور کربلا میں پابندی بھی تھی. آیت اللہ محسن الحکیم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے بعد نرمی ہوئی، اور پھر ان سے ایگریمنٹ کے بعد خبردار اگر تمہیں ذریعے پہ توہین کرتے دیکھا گیا تو پھر سزا وہی ہوگی جو ہمارے یہاں امام کی توہین کرنے والے کی سزا ہے. تو ہمارے یہاں نظریہ بہت واضح ہے. 12 امامی جو شخص ہے ان کی عصمت کا قائل ہے، ان کے معصوم ہونے کا قائل ہے، ان کو زمانے میں سب سے افضل مانتا ہے، ان کو اللہ کی طرف سے مانتا ہے، ان کی اطاعت کو واجب مانتا ہے. ہم اس کی نجات کے قائل ہیں. اس کے علاوہ 50-50 ہمیں نہیں پتا کسی کا کیا ہوگا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس امام حسن کے حوالے سے ایک جملہ سنیے اور میں مصائب کا رب دے دوں. امام حسن کی شخصیت یقیناً رسول اللہ جانتے تھے کہ میرے اس بیٹے کے ساتھ معاملات کیا ہوں گے. وہ ایک حدیث صلح والی لے کے پھر رہے ہیں آج تک. حضور نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا سید ہے، 2 مسلمان گروہ میں صلح کرائے گا. بس وہی حدیث یاد ہے اور کچھ یاد ہی نہیں ہے. وہ بھول گئے جو کہا تھا عمار کو باقی گروہ مارے گا. وہ حدیث یاد نہیں. مجھے حیرت ہے اہل حدیث کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ بڑے محترم لوگ ہوتے ہیں جن کو صبح شام ساری حدیثیں رسول اللہ کی زبانی یاد ہوں. میں تو 4-5 یاد کر کے آتا ہوں نا مجلسوں کے لیے. اہل حدیث بہت بڑے لوگ ہیں، ساری حدیثیں ان کو حضور کی یاد ہیں. لیکن مجھے تعجب ہے اپنے کام کی ساری یادیں جو اپنے خلاف جا رہی ہیں وہ یاد نہیں ہیں. بھول گئے وہ حدیث. شہزادی اپنے دونوں بچوں کو حضور کے پاس لائیں. جواہر الاقدین میں بھی لکھا ہے، سرائق محرقہ میں بھی لکھا ہے، نور الابصار میں بھی لکھا ہے. تینوں کتابیں ابھی سرچ کریے گا عربک فونٹ کے ساتھ گوگل پر، تینوں کتابیں ڈاؤن لوڈ ہو جائیں گی. اہل سنت کی کتابیں تینوں میں لکھا ہے شہزادی دونوں بچوں کو ساتھ لائیں. کہا یا بتا اوتیہما من وراثت شخصیتک، اے بابا میرے ان 2 بچوں کو اپنی شخصی وراثت میں سے کچھ عطا کریں. شخصی وراثت کا مطلب پتہ کیا ہے؟ یار آپ کا بولنے کا انداز بہت اچھا ہے، اب میں بولوں اپنے بولنے کا انداز انہیں دے دیں آپ.
کیسے دیں گے؟ آپ کہیں گے یہ کیا بات کر رہا ہے، آپ کا ہنسنے کا انداز، مسکرانے کا بڑا اچھا ہے، یہ انداز انہیں دے دیں آپ۔ شخصی چیزیں وہ ہوتی ہیں جو کسی کو ٹرانسفر نہ ہو۔ اور بیوی کیا کہہ رہی ہیں؟ بابا اپنی شخصیت میں سے کچھ ان دونوں بچوں کو دے۔ شخصیت میں سے ٹرانسفر وہیں ہو سکتا ہے جہاں تینت ایک ہو، مٹی ایک ہو۔ اہل سنت کی کتاب کی حدیث ہے، میں مجلسی یا کافی کلینی وغیرہ کی پڑھ کے نہیں بتا رہا، ہمارے یہاں کی چھوڑ دیں آپ، چھوڑ دیں آپ، اسکپ کر دیں ایک لمحے کے لیے۔ شیعہ نام کی چیز ہی دنیا میں کوئی نہیں ہے، آپ اپنا پڑھ کر آئیں، اپنا کام دیکھ کر آئیں آپ۔ حضور نے ارشاد فرمایا اما فلہ الحسن فلہ سعددی و جودی، اے بیٹی ٹھیک ہے، آج سے میری سرداری اور میری ہیبت میرے بیٹے حسن کے لیے۔ اب بتائیں، ہیبت جو روب ہوتا ہے کسی آدمی کا، آپ اپنا روب کسی کو دے سکتے ہیں؟ کیسے دے سکتے ہیں؟ نکال کر دے دیں گے کیا؟ حضور نے کیا کہا؟ بیٹی ٹھیک ہے، میری سرداری، سرداری کا لفظ یاد رہے، سیادت، بڑا پن، میری سرداری اور میری سخاوت، میری ہیبت جو ہے حسن کے لیے۔ اللہ اکبر! یعنی حضور کی سرداری کس کے پاس ہے؟ حسن کے پاس۔ اچھا مجھے بتائیں، کائنات میں حضور سے بڑا سردار کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ جب حضور سے بڑا سردار کوئی نہیں ہے تو جس کی سرداری حسن کے پاس آ جائے، وہ اگر شام کے تخت کو ٹھوکر مار دے تو حیرانی کی بات نہیں ہے۔ جو کائنات کا سردار ہو وہ شام کے تخت کے لیے فساد نہیں کرتا ہے۔ اور اس کے بعد شہزادی نے کہا بابا میرے بیٹے حسین کو کیا دیں گے؟ اللہ اکبر! فرمایا اما الحسین فلہ جرأتی و جودی، بیٹی جہاں تک حسین کا تعلق ہے میں اسے اپنی جرت اور اپنی سخاوت دے رہا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کمال چناؤ ہے رسول کا! یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں یا رسول اللہ جرت اور جو آپ کی بہادری ہے وہ حسن کو دے دیتے آپ، رسول اللہ نے ایسی دے دیا رینڈملی؟ نہیں، مصلحت کے تحت دیا ہے۔ جو حسن کو دینا تھا وہ حسن کو دیا، جو حسین کو دینا تھا وہ حسین کو دیا۔ یا یوں کہوں، جس چیز کی ضرورت حسن کے زمانے میں تھی وہ حسن کو دی، جس جرت کی ضمانت، جس جرت کی ضرورت حسین کے زمانے میں تھی وہ حسین کو دی۔ ہو گئی بات؟ ایک روایت اور سنیں، دونوں شہزادوں کو، شہزادی ایک مرتبہ لے کر پہنچی، حضور نے دونوں نواسوں کو کھڑا کیا۔ یعنی آپ کو جتنی حدیثیں میں سناؤں، آخری حدیث ہے ویسے تو یہ، جتنی حدیثیں میں آپ کو سناؤں گا دونوں بچوں کے سدھی ملیں گے ایک ساتھ۔ دونوں کو کہا، دونوں کو کہا، دونوں کو کہا۔ حضور کبھی ایک کو نہیں کہتے تھے، دونوں کو۔ میرے بیٹے حسن حسین جنت کے جوانوں کو سردار، حسن مجھ سے میں حسن سے، حسین مجھ سے میں حسین سے، حسن سے میں محبت کرتا ہوں، اللہ محبت کرتا ہے، حسین سے میں محبت کرتا ہوں۔ یعنی جو چیز ملے گی دونوں کے لیے۔ یہ سنا بھائی آپ نے؟ ایک مرتبہ دونوں بچے آئے اور حضور نے دونوں کو دیکھا۔ اب یہ جملہ اس سے زیادہ کمال کا ہے اور آخری جملہ ہی میں تقریر کا، دونوں نواسے سامنے کھڑے ہوئے۔ حضور نے حسن کو دیکھا، فرمایا ان ابنی ھذا یشبہنی ما بین الراس الی الصدر والحسین ما کان اسفل من ذلک۔ کمال کی روایت ہے، حوالہ اہل سنت کا جواہر العقدین، 911 صدی ہجری کا عالم اہل سنت کا، آج کل کا کسی پیچھے کی گلی کا جامع مسجد کا امام نہیں ہے، 911 صدی ہجری کا اہل سنت کا عالم اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے۔ حسن کو کہا سر سے لے کر سینے تک مجھ جیسا ہے، حسین کو کہا سینے سے لے کے نیچے تک مجھ جیسا ہے۔ اب آپ سب بچوں والے بیٹھے، سب دادا دادی نانی والے بیٹھے، بچے سب نے دیکھے ہوں گے، شباہت بھی آتی ہے بچوں میں، ددیال یا ننیال۔ کوئی بچہ نہیں دیکھا ہوگا آدھا ددیال میں مل رہا ہے۔ اب اگر کوئی شرارت کر دے تو الگ بات ہے گھر میں فساد کرنے کے لیے، ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یا بچہ ددیال پہ جاتا ہے یا ننیال پہ، کوئی یا تو کسی سے پورا مشابہت رکھتا ہے یا پوری مشابہت نہیں رکھتا۔ میں کہوں آدھا یہ فلاں مل رہا ہے، آدھا یہ فلاں مل رہا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، یہ مذاق ہو جائے گا۔ حضور نے دونوں بچوں کے لیے کیا کہا؟ سر سے لے کر سینے تک حسن مجھ جیسا، اور سینے سے لے کر قدموں تک حسین مجھ جیسا۔ یہ راز نہیں سمجھ میں آیا لوگوں کے کہ آخر دونوں نواسوں کو آدھی آدھی تشبیہ کیوں دی؟ حضور فرمائیں گے چونکہ اٹھنے بیٹھنے کا تعلق، ٹکنے کا تعلق کمر سے ہوتا ہے، اگلا حصہ یہ اٹھنے بیٹھنے کے کام آتا ہے، اور چلنے پھرنے اور قیام کرنے کا تعلق نیچے کا دھڑ،
قدموں سے ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی حکمتوں کو ہمارا سلام پہنچے۔ آج کی شب شہادت ہے، آپ کی عظمتوں کو ہمارا سلام پہنچے۔ آپ کی نگاہ کتنی معجزانہ ہے، آپ کی نگاہ کتنی حکیمانہ ہے۔ آپ نے حسن کو سر سے لے کر سینے تک تشبیہ دے کر بتا دیا کہ اگر یہ کبھی صلح کر کے بیٹھ جائے تو بزدل کہنے والا بھی بے وقوف ہے، اور اگر حسین کبھی قدموں سے میدان میں نکل آئے تو حسین کو جذباتی کہنے والا بھی بے وقوف ہے۔ کہتے ہیں لوگ یہ باتیں، کتابوں میں لکھا ہے امام حسن کے ساتھ لوگ کم تھے، آپ نے صلح کر لی، یعنی کہنے کے چاہ رہے ہیں اکیلے تھے، ڈر رہے تھے تو صلح کر لی۔ حضرت حسین جذباتی بہت تھے، خدا لعنت کرے ان زبانوں پر جو امام کو جذبات کا پابند سمجھتے ہیں۔ ہم امام کو جذبات کا پابند نہیں، احکامات کا پابند سمجھتے ہیں۔ امام مصلحت پسند نہیں ہوتا، مشیت پسند ہوتا ہے۔ حسن کو حکم یہ تھا بیٹھ کے دین پھیلاؤ، حسین کو حکم یہ تھا کہ باہر جا کر دین پھیلاؤ۔ حسن کو حکم یہ تھا زہر کھا کر بستر پہ تڑپ کے شہید ہو جاؤ، حسین کو حکم تھا سب کو کٹا دیکھ کر پھر تم بھی شہید ہو جاؤ۔ جس امام کو جو حکم تھا اس نے وہ انجام دیا۔ عزیزان گرامی، امام حسن کی شخصیت آج بھی ہمیں وحدت عطا کر رہی ہے۔ جتنا ایک امام حسن نے رکھا اتنے کے ہم بھی پابند ہیں۔ آج 28 صفر دو ہجری میں دو سالوں میں گزری ہے یہ تاریخ۔ ایک 28 صفر ہے 11 ہجری میں کہ جب جناب زہرا کے سل سے رسول کا سایہ اٹھ رہا ہے، اور ایک 28 صفر ہے 50 ہجری کہ جب زینب کبریٰ کے سر سے بھائی کا سایہ اٹھ رہا ہے۔ خدا آپ سب کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ایام ازا کی بالکل اخیر فصلیں ہیں، یعنی اب تو آخری بولنے کا بھی وقت نہیں ہے، اب تو بالکل ایام ازا کا آخری دور ہے۔ نہ جانے کس سے حق گریہ ادا ہوا، کس سے حق گریہ ادا نہ ہوا۔ ہر آدمی اپنا کام خود ہی تو جانتا ہے۔ کتنے لوگ وہ ہیں کہ جو اس وقت بھی تڑپ رہے تھے مگر زیارتوں پہ نہ جا سکے، کتنے وہ ہیں جو ہو آئے یقیناً ان کے لیے کیفیت دوسری ہے، مختلف ہے۔ لیکن ایک جملہ میں کہتا ہوں، حسین اتنے کریم ہیں، وہ کہتے ہیں تم نہیں آ سکتے تو کیا ہوا، ہم تو کہیں بھی آ سکتے ہیں، تم ہمارا ذکر کرو ہم آ جائیں گے۔ اور آج کی مجلس میں یقیناً سید الشہداء تو آئیں گے، اس لیے کہ وہ اپنے بھائی کا پرسہ لینے آئے، اپنے نانا کا پرسہ لینے آئے۔ عمومی طور پہ ایک لوگوں کے ذہن میں ہے کہ شاید رسول اللہ کے مصائب نہیں ہے اس طرح، یا ہمارے ذہن میں مصائب کا تصور یہی ہے کہ تلوار لگے، نیزہ لگے، خون لگے بازار، ایسا نہیں ہے۔ بعض اوقات کسی شخصیت کی شان کے مطابق جملہ نہ کہنا بھی مصیبت ہوتی ہے۔ میرے رسول سے زیادہ مصائب کسی پر نہیں گزرے، یقین رکھیے آپ، میرے حضور کا خود فرمان ہے جتنے مصائب مجھ پر پہنچے اتنے کسی نبی پر نہیں گرائے گئے۔ میں کہوں یا رسول اللہ وہ مصائب کون سے ہیں، تو رسول جواب دیں گے طائف میں پتھر مارے جانا مصیبت ہی تو ہے۔ جو دنیا کو جہنم سے بچانے آ جائے اسے طائف میں پتھر مارے جائیں گے مصائب نہیں ہے۔ جو دنیا کا تزکیہ نفس کرنے آیا ہے حالت نماز میں اس کی پشت پہ جانور کی نجاست کو لا کے ڈالا جائے، اور اس کے بعد رسول کہیں گے مجھے جھٹلایا جانا یہ مصیبت ہی تو ہے، مجھ پر ہجیان کا الزام یہ مصیبت ہی تو ہے۔ اور سب سے بڑھ کر رسول پہ مصیبت پتہ ہے کیا ہے؟ زہرا کو یہ بات سمجھانا کہ اب بابا جا رہا ہے۔ سب سے بڑی مصیبت حضور کے لیے یہ ہے کہ اپنی بیٹی کو کیسے تسلی دیں کہ زہرا اب بابا جا رہے ہیں۔ یہی رات ہے، زانو پر سر ہے رسول اللہ کا، اور رسول خدا کبھی غش میں جاتے ہیں، کبھی افاقہ ہو جاتا ہے، زہرا اپنے زانو پہ بابا کا سر رکھے بیٹھی ہیں۔ ایسے میں دروازے پہ دق الباب ہوا۔ اب جو دق الباب ہوا شہزادی نے دھیمے لہجے میں کہا کون ہے؟ باہر سے کسی کا جواب نہیں آیا۔ شہزادی نے جلال کے لہجے میں کہا آج میرے بابا کی طبیعت ناساز ہے، آج میرے بابا کسی سے ملاقات نہیں کر سکتے، جانے والے واپس چلا جا۔ یہ کہنے کے بعد شہزادی کی آنکھوں سے آنسو گرا۔ اب جو اشک روئے مصطفیٰ پہ گرا، ایک مرتبہ رسول بیدار ہو گئے، اور بیدار ہو کے کہا بیٹی تجھے کس نے رلایا، تیرا باپ تو ابھی زندہ ہے۔ یعنی رسول فاطمہ زہرا کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ کتنی بڑی مصیبت ہے نا رسول کے لیے، جو بیٹی کو ایک مرتبہ روتا نہ دیکھ سکتا ہو، وہ بعد رسول مصائب کی تصویر بن گئی۔ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ جناب رسول خدا کہتے ہیں
اے زہرا یہ آنے والا کوئی عام نہیں ہے، یہ ملک الموت ہے، اے بیٹی یہ تیرے دروازے کا اعجاز ہے، یہ کسی دروازے پہ نہیں رکا، نہ آج کے بعد کسی دروازے پہ رکے گا، زہرا اسے آنے دو کہ تمہارے بابا کی روح قبض کرنے آیا ہے۔ زہرا لپٹ گئی، بابا اماں کے بعد آپ ہی نے تو مجھے پالا ہے، اب آپ چھوڑے جا رہے، میں بابا کسے کہہ کے بلاؤں گی، بابا میں کس سے اپنے غم بیان کروں گی۔ یہ جملہ سننا تکا بیٹی وقت بہت کم ہے، ملک الموت کو آنے کی اجازت دو۔ ادھر ملک الموت حجرہ مقدس میں آیا، اس کے بعد حضور نے اپنی ابا میں ہاتھ ڈالا، کافور کے کچھ ٹکڑے نکالے ہیں، کہا زہرا یہ ایک کافور علی کو دے دیجئے گا، اسی سے علی مجھے حنوط کریں گے، اور 3 کافور کے ٹکڑے حضرت زہرا کے حوالے کر دیے۔ کہا بابا یہ کس کس کے کافور ہیں؟ کہا ایک تمہارے لیے ہے جو جبریل جنت سے لایا ہے، ایک میرے بھائی علی کے لیے، اور ایک میرے بیٹے حسن کے لیے۔ ماں فوراً تڑپ گئی، بابا میرے حسین کے حصے کا کافور کہاں گیا؟ ایک مرتبہ رسول نے بیٹی کو دیکھا، کہا بیٹی کافور اسے دیا جاتا ہے جسے کفن نصیب ہو، بیٹی تیرا بیٹا کربلا میں بے گور و کفن ہوگا۔ عزادارو یہ مصائب تھے رسول اللہ کے، اور اب قیامت کا مرحلہ ہے حسن ابن علی کے لیے۔ جودہ نے زہر دے دیا میرے امام کو، کلیجے کو پکڑا، ایک مرتبہ بستر پہ کروٹیں لے رہے تھے، جب تکلیف برداشت نہ ہوئی مزمحل سی آواز نکلی، زینب ذرا بھائی کے حجرے میں تو آؤ۔ اب جو زینب آئیں ایک مرتبہ کیا دیکھا، زمین سیاہ ہے، زمین سے دھواں نکل رہا ہے۔ کہا بھیا یہ کیا ہے؟ کہا جودہ نے ہمیں زہر دے دیا، جودہ نے ہمیں زہر دے دیا۔ امام نے کلیجے کو پکڑا، آواز دے کے کہتے ہیں بہن زینب ذرا تشت تو آگے کیجئے۔ تشت آگے کیا، بہن نے بھائی کی پشت کو سہلایا، امام کو خون کی قے آئی۔ زینب نے کہا بھیا یہ کیا ہے؟ کہا زہر نے کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ زینب نے کہا کاش دنیا مجھے یہ وقت نہ دکھاتی۔ زینب صبر کرو، ابھی کربلا کا میدان دور ہے، قاسم کے لاشت کے ٹکڑے تمہیں کو وصول کرنا ہے۔ حسین نے بھائی کو جب جھکتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ بھائی سے لپٹ گئے، کہا بھائی کاش دنیا مجھے یہ وقت نہ دکھاتی۔ روایت کا جملہ ہے، حسن ابن علی نے سر بلند کر کے کہا لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، حسین تمہارے دن جیسا تو کسی کا دن نہیں ہوگا، میرے بلانے پہ تو گھر والے قریب آ گئے مگر تمہیں تلوار سے ذبح کر دیا جائے گا۔ ادھر امام کو زہر ملا، امام کی حالت ناساز ہوئی، امام کی روح قفس انتری سے پرواز کر گئی، جنازہ تیار ہوا، حسب وصیت قبر رسول کی طرف جنازہ بڑھا، بنی امیہ کے مسلح سپاہی موجود ہیں۔ اتنے میں خچر پر ایک جانی پہچانی شخصیت آتی ہے اور جانی پہچانی آواز میں کہتی ہے میں حسن کو پسند نہیں کرتی، حسن میرے حجرے میں دفن نہ ہو۔ بس یہ جملے کا نکلنا تھا۔ ایک مرتبہ سپاہیوں نے تیر چلائے، امام کے جنازے میں تیر لگے، عباس کا ہاتھ ذوالفقار پر آیا، حسین نے کہا عباس جنگ نہیں کرنی ہے، جنازہ واپس گھر لے کر چلو۔ ابھی زینب ڈیوڑی پہ کھڑی تھی، جنازہ آتا دیکھا، بھیا یہ کس کا تابوت لا رہے ہو؟ تابوت تو گھر میں واپس نہیں آتا۔ بہن پہچانو یہ بھائی کا تابوت ہے۔ بھیا میں کیسے پہچانوں؟ میں نے تو سفید کفن دیا تھا، یہ کفن سرخ کیسے ہو گیا؟ ہاں ہاں زینب تم نے سفید کفن دیا تھا، نانا کی امت نے اجر رسالت دیا، شہن میں جنازہ رکھا، بھائی بہن نے تیر نکالے، مل گیا دوسرا کفن۔ ہائے حسن مجتبی آپ کے تابوت میں تیر لگے مگر نکل بھی گئے، کفن بھی مل گیا۔ ہائے غریب کربلا، 3 دن تک لاشا تیروں پہ معلق رہا، کوئی نہ تھا جو غریب کے جنازے کو کفن دے دیتا۔ ہائے حسن سبز قبا، اے امام مسموم، اے امام مظلوم، تجھ پہ ہمارا سلام۔